السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارے میں بتاؤں گی۔ روایت کی گئی ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وفات کے بعد وفات پائی۔ پھر حضرت اسحاق کی عمر 160 برس کی ہوئی۔ حق تعالیٰ کی طرف سے ان کو اہل کنعان پر پیغمبر بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت اسحاق کی بیوی بھی اہل کنعان کے سردار کی بیٹی تھی۔ ان سے 2 بیٹے پیدا ہوئے، ایس اور یعقوب۔ وجہ تسمیہ یعقوب کی یہ ہے کہ ایس کے عقب یعنی پیچھے تولد ہوئے۔ جب دونوں حضرات بڑے ہوئے تو حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بیٹی سے بیاہ دیا اور حضرت یعقوب کو کہا کہ تم کنعان کے سردار کی بیٹی سے بیاہ دوں گا۔ ان کی ماں نے کہا تمہارے ماموں کی بیٹی سے تمہاری شادی کر دوں گی، وہ بڑا مالدار ہے، ملک شام میں اس کے برابر کوئی نہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس بات کو سن کر تعلل کرتے تھے، میں شادی نہیں کروں گا۔ حضرت ایس کو حضرت اسحاق علیہ السلام بہت چاہتے تھے اور وہ اکثر اوقات شکار کرتے تھے، لیکن حضرت یعقوب نہیں کرنا چاہتے تھے۔ ایک روز حالت ضعیفی میں حضرت اسحاق علیہ السلام نے ایس سے کہا آج ایک بکری جنگلی یا ہرن شکار کر کے لاؤ، اس کے کباب بنا کر مجھے کھلاؤ تو میں اللہ رب العزت سے دعا کروں گا اللہ تعالیٰ تجھ کو پیغمبری عطا فرمائے۔ یہ سن کر ایس اپنا تیر کمان لے کر باپ کے لیے شکار کو نکلے۔ ان کی ماں حضرت یعقوب علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتی تھی۔ انہوں نے حضرت یعقوب سے کہا اپنی بکری جو موٹی تازی اور فربا ہے اس کو ذبح کر کے کباب بنا کر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا دو تو وہ تم کو دعا دیں گے۔ حضرت یعقوب نے اپنی والدہ کا فرمان سن کر فوری ایک بکری ذبح کر کے جلدی کباب بنا کر لائے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام آنکھوں سے معذور تھے، بوئے کباب پا کر کہنے لگے یہ کباب کون لایا؟ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا ایس لایا ہے۔ فرمانے لگے ان کبابوں کو سامنے لاؤ۔ حضرت یعقوب نے سامنے لا کر رکھ دیے۔ حضرت اسحاق ان کبابوں کو کھا کر خوش ہوئے۔ حضرت یعقوب کی والدہ نے کہا آپ گوشت کھلانے والے کے واسطے دعا کیجیے۔ ان کے کہنے سے حضرت اسحاق علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی یا رب مجھے جس بیٹے نے یہ گوشت کھلایا اس کو اور اس کی اولاد کو پیغمبر کیجیے۔ اس کے بعد حضرت ایس شکار سے واپس آئے، کباب بنا کر حضرت اسحاق کے سامنے رکھ دیے۔ پھر اس وقت ان کو پتہ چلا کہ میری بیوی نے ہیلا بنا کر یعقوب کے ہاتھ کباب کھلائے ہیں، اس کے حق میں دعا کروائی تھی کیونکہ وہ حضرت یعقوب کو بہت چاہتی تھی۔ پھر حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنے بیٹے ایس سے کہا اے ایس تیری دعا تیرے بھائی یعقوب نے لے لی۔ ایس نے یہ بات سن کر طیش میں آ کر کہا میں یعقوب کو مار ڈالوں گا۔ تب حضرت اسحاق علیہ السلام نے کہا یعقوب کو مت مارو، میں تیرے لیے بھی دعا کروں گا کہ تیری نسل میں بہت مخلوق پیدا ہو۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت ایس کو دعا دی تو اس دعا کی برکت سے حضرت ایس کی اولاد بہت بڑی، مغرب اور اسکندریہ دعا اور دریا کے کنارے تک ان کی اولاد پھیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب یہ شہر کا نام روم ہے اور اسی کو استنبول بھی کہتے ہیں چونکہ یہ شہر انہوں نے ہی بسایا تھا، اس لیے شہر کی نسبت بھی انہی کی طرف ہے اور ان کی اولاد بہت ہے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تقریباً 160 برس کی عمر میں وفات پا گئے اور اپنی والدہ حضرت سارہ خاتون کی قبر کے پاس مدفون ہوئے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے انتقال کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام ڈر گئے کہ مبادا ایس مجھ کو مار نہ ڈالے۔ اسی خوف کی وجہ سے وہ سارا دن چھپے رہتے اور رات میں نکلا کرتے۔ اس طرح 1 سال گزر گیا۔ یہ دیکھ کر ان کی والدہ نے حضرت یعقوب سے کہا بہتر یہ ہے کہ تم اپنے ماموں کے پاس ملک شام میں چلے جاؤ، وہیں رہا کرو کیونکہ وہاں کا بہت بڑا رئیس اور مالدار ہے، اس کی بیٹی سے تمہاری شادی بھی کر دوں گی۔ تم اپنے باپ کی وصیت بجا لاؤ اور یہاں نہ رہو، اس طرح تمہاری جان کو بھی حفاظت ہو جائے گی۔ یہ الفاظ اپنی والدہ کے سن کر حضرت یعقوب کنعان سے رات ہی رات نکل کر ملک شام روانہ ہوئے اور اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام اسرائیل رکھا گیا کیونکہ انہوں نے رات ہی رات سفر کیا اور وجہ تسمیہ اسرائیل کو شب کو نکلنے کے باعث ہوئی۔ یعقوب کا نام بے سبب عقب ہونے اپنے بھائی ایس کے ہوا، یہ پورا حال تو رات میں بھی مرقوم ہے۔
پر دونوں ناموں کی وجہ تسمیہ معلوم ہو گئی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان کے پاس گئے تو انہوں نے حضرت یعقوب کو بہت تسلی اور تشفیع دی اور کہا تم یہاں رہو۔ ان کے ماموں بہت ہی پیار و محبت کرنے لگے۔ حضرت یعقوب کے ماموں کی دو بیٹیاں تھیں، ایک کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا، لیکن راحیل نہایت خوبصورت اور جمیل تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا راحیل کو میرے ساتھ بیاہ دیں، اور یہی وصیت میرے باپ کی ہے تو تم ماموں جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی سن کر ماموں نے کہا تمہارے باپ کی کوئی بھی شے تمہارے پاس نہیں، میں اپنی بیٹی کی کیوں کر شادی کر دوں؟ دین مہر کہاں سے دو گے جب تک مجھے دولت چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان سے کہا میرے پاس کچھ نہیں، ہاں اگر ہو سکتا ہے کہ میں چند سال تمہاری بکریاں چرا کر اس کی مزدوری سے دین مہر ادا کر دوں۔ یہ بات سن کر ماموں جان نے کہا مجھے یہ بتاؤ تم کون سی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں نے تو اپنے لیے راحیل کو مناسب سمجھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فرمائش کو ان کے ماموں جان نے منظور کیا اور مابین شرط قائم ہوئی، حضرت یعقوب علیہ السلام 7 برس میری بکریاں چرا کر راحیل سے شادی کریں گے۔ جب 7 برس پورے ہو گئے تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں سے درخواست کی اب 7 برس پورے ہو چکے ہیں، اب میرے ساتھ میری راحیل کی شادی کر دیں۔ یہ بات سن کر ماموں نے کہا میری بڑی بیٹی جس کا نام لیا تھا سب کو خلوت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے سپرد کر دیا، حالانکہ شرط شادی کی راحیل سے تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے دوسرے دن اپنے ماموں سے جا کر کہا میں لیا کو نہیں چاہتا، آپ سے تو میں راحیل کی درخواست کی تھی۔ ان کے ماموں نے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا ہماری قوم کا دستور ہے پہلے بڑی بیٹی کی شادی ہوتی ہے پھر اس کے بعد چھوٹی بیٹی، اگر ایسا نہ کریں گے تو لوگ ہمیں طعنے کریں گے۔ تو دیکھو فلاں رئیس قوم نے اپنی بڑی بیٹی کی تو اپنے گھر میں بٹھا رکھی اور چھوٹی کو شادی کر دی، یہ بڑی عجیب بات سمجھی جائے گی۔ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ راحیل سے شادی ہو جائے تو پھر 7 برس بکریاں چرانا ہوں گی اور 7 برس تک اپنے ساتھ لیا کو اپنے نکاح میں رکھو، پھر تم کو اختیار ہوگا چاہے دونوں بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھو یا نہ رکھو۔ یہ حکم اس زمانہ میں جائز تھا، ایک شخص 2 بہنوں کو بھی ایک وقت میں نکاح میں رکھ سکتا تھا۔ اب شریعت محمدی میں بیک وقت صلی اللہ علیہ وسلم میں 2 بہنوں کو نکاح میں نہیں رکھ سکتے۔ قرآن مجید آخری آسمانی کتاب ہے، اس کے قوانین قیامت تک کے لیے کارآمد ہیں، اس میں کوئی ترکیب یا تنسیخ نہیں ہو سکتی۔ 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حضرت ابراہیم سے لے کر تا نزول تورات تک تھا۔ قرآن مجید میں 2 بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حرام ہے، جیسے کہ ترجمہ قرآن پاک میں نہ جمع کرو 2 بہنوں کو مگر جو آگے ہو چکا سو ہو چکا۔ یہ باتیں سن کر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کی 7 برس اور بکریاں چرائیں، پھر اس کے بعد حضرت یعقوب کی شادی راحیل سے ہوئی۔ ان کے ماموں بہت کثیر و تعداد میں مال و اسباب دونوں بیٹیوں کو اور داماد کو اپنے پاس رکھ لیا۔ بی بی لیا کے بطن سے 6 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام رمی، شمون، لیوی، یہودا، اسخارا، زبیو اور یہ نام تورات میں مذکور ہیں۔ ایک مدت تک بی بی راحیل سے کوئی اولاد نہ ہوئی اور ان کی ایک لونڈی تھی جس کا نام زلفی تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں دیا اسے 2 بیٹے پیدا ہوئے، وان اور تفتان۔ پھر بی بی لیا نے بھی اس پر رشک کر کے حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایک لونڈی دی، اس سے بھی 2 بیٹے پیدا ہوئے اور ان کا نام رکھا کاوا اور بشرا۔ پھر کچھ روز بعد راحیل بیوی سے حضرت یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی اور حسن و جمال ایسا تھا جس کا وصف اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا۔ پس حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف علیہ السلام سمیت کل 11 بیٹے پیدا ہوئے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے تمام بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو زیادہ پیار کرتے تھے اور انہی سے بہت زیادہ محبت اور انسیت تھی، یہاں تک کہ ایک گھڑی بھی اپنی آنکھوں سے جدا نہ کرتے۔ اور یوسف علیہ السلام کی پیدائش اس وقت ہوئی جب حضرت یعقوب علیہ السلام کو کنعان چھوڑے ہوئے تقریباً 21 یا 22 سال ہو گئے تھے۔ اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مال و اولاد بہت عطا فرمائی۔ اچانک دل میں خیال آیا کہ کنعان جا کر اپنی والدہ محترمہ کو دیکھیں اور ان کی مدت سے مشرف و محبت سے خدمت میں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان سے اجازت مانگی، انہوں نے بخوشی اجازت دی، مال و اسباب بھی دیا، دونوں بیٹیوں کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے دونوں بیویوں اور ان کے بچوں اور بہت مال و اسباب اور مویشی لے کر کنعان چلے گئے۔
راستے میں یہ اندیشہ غالب ہوا کہ ہندوس عداوت اور غصہ ایس کے دل میں نہ ہو، شاید مجھے مار نہ ڈالے۔ اسی تفکرات میں پورے سفر طے کر کے کنعان پہنچے۔ اتفاقاً حضرت ایس میدان کی طرف شکار کو نکلے۔ راستے میں ملاقات ہو گئی۔ ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دور سے ہی پہچان لیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے قافلے والوں سے کہہ دیا کہ اگر شخص تم لوگوں سے پوچھے یہ مال و اسباب کس کا ہے تو تم کہہ دینا یہ ایس کا ایک غلام تھا، اس کا نام یعقوب تھا، وہ ملک شام چلا گیا تھا، یہ سب مال و اسباب اسی کا ہے۔ حضرت یعقوب مارے ڈر کے اپنے قافلے کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ جب بکریوں کے سائبان میں حضرت ایس کے پاس پہنچے تو انہوں نے اسے دریافت کیا، یہ بکری خانہ کس کا ہے؟ سب لوگوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ ایس کا غلام یعقوب جو ملک و شام میں کچھ روز قبل چلا گیا تھا اس کا ہے۔ جب ایس نے یعقوب کا نام سنا تو ابریدہ ہو کر کہنے لگے، ایس کا یعقوب غلام نہیں بلکہ وہ تو اس کا بھائی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے عزیز ہے۔ اس بات کو سن کر سب لوگ کہنے لگے، حضرت یعقوب کو ملک شام میں بھی کہتے ہیں، میں ایس کا غلام ہوں۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام دور سے دیکھا کہ ایس بہت ہی ابریدہ ہو رہے ہیں، نہایت افسوس کر رہے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے قافلے سے الگ ہو کر ایس سے بغل گیر ہوئے اور دونوں بھائی زار زار روئے۔ اب وجوہات کے سبب انہیں یہی منزل کر لی اور پھر دوسرے دن گھر میں تشریف لائے۔ 1 سال گزرنے کے بعد بی بی راحیل سے ایک اور بیٹا پیدا ہوا، اس کا نام بنیامین رکھا۔ بعد میں تولد ہونے کے ان کی ماں نے انتقال فرمایا اور بی بی لیا نے بنیامین کی پرورش کی۔ لیا اپنی بیٹوں اور یوسف سے زیادہ پیار کرتی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہونے کے بعد حق تعالیٰ نے پیغمبری عطا فرمائی، تب کنعان میں مخلوق اللہ پر ایمان لائی۔ ان لوگوں نے ہدایت پائی اور جب ایس کو ان کی پیغمبری کی دلیل پہنچی تو ان کو یقین ہو گیا۔ پھر ان کو ایک جگہ رہنے کا اتفاق نہ ہوا اور ایس نے کہا، بھائی مجھے یہاں ایک مدت گزری اور غریب ہی رہا اور تم بھی کچھ روز میرے ساتھ اسی جگہ رہے ہو، اب تم یہاں بود و باش رکھو، تم اس سرزمین کے پیغمبر ہو، میں کسی دوسری جگہ پر جا کر رہوں گا۔ روایت میں ہے کہ حضرت وہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا پہنچے۔ اس جگہ کو روم کہتے ہیں اور روم ان کے بیٹے کا بھی نام ہے اور بستی بھی اسی کے نام سے آباد ہوئی۔ اب وہیں جا کر انہوں نے انتقال کیا اور جتنی اولادیں ہیں وہ وہیں رہیں گی اور ان کی اولاد بکثرت ہوگی۔ ایک روایت میں آیا ہے کہ ایس کی اولادوں میں سے سوائے حضرت ایوب علیہ السلام کے دوسرا نبی نہیں ہوا اور باقی تمام پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ہوئے۔